چہرہ مزمحل ہوا ہے تو ماں کا کلیجہ کانپ گیا ہے، اور آج موت کا اضمحلال ہے اور ماں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ سارے رشتے موجود ہیں مگر ہر رشتہ بے بس ہے، موت کی صورت سامنے ہے، بڑا لرزہ خیز ماحول ہے۔ ایسے موقع پہ بیٹا آتا ہے، دیکھ رہا ہے باپ مر رہا ہے، چند سانسیں باقی ہیں، کہتا ہے کتنا جمع کر رکھا ہے بتا دو، پاس بک ہمارے حوالے کر دو، زمینداری ہمارے نام لکھ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے بعد اس پہ دوسرے قبضہ کر لیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، زندگی بھر تم نے اس کا پیٹ سنوارا تھا، اس لیے موت کو پیٹ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر روح سواری ہوتی تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا، تو یاسین پڑھ رہا ہوتا، خدا کی بارگاہ میں چھپ کر کے کر رہا ہوتا، اے اللہ میرے باپ کے سفر کو آسان فرما دے اور یہاں کے بعد جنت عطا فرما۔ بتاؤ ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لیکن یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے جو ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کیے۔ بہت دردناک عالم ہوتا ہے موت کا۔ شیطان دودھ اور شہد کا بھرا ہوا گلاس لے کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے دنیا والے نہیں دیکھتے، مرنے والا دیکھتا ہے۔ کہتا ہے اے مرنے والے، ایک مرتبہ کہہ دے محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، اے مرنے والے ایک مرتبہ کہہ دے خدا موجود نہیں ہے، میں تجھے دودھ اور شہد سے بھرا ہوا گلاس پیش کر دوں گا۔ پیاس بڑی شدت کی لگی ہوگی، جو لوگ دو دو پیسے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں وہاں شاید یہ جھوٹ بھی بول بیٹھے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام، لیکن جس کے دل میں رسول کی محبت ہے، سرور کائنات کی عقیدت ہے، جو اپنے نبی پر جان دیتا رہا ہے یا مصطفیٰ کے نعروں سے اپنے دل کی دنیا کو سنوارتا رہا ہے، موت کے عالم میں شیطان دھوکہ دینا چاہے گا کہ اچانک رسول اللہ کا چہرہ زیبا سامنے آ جائے گا۔ گویا رسول اللہ فرما رہے ہوں گے اے مرنے والے، شیطان کو نہ دیکھ، میری طرف دیکھ لے، تیری روح کا اضطراب مٹ جائے گا، تیرے قلب کی بے چینی مٹ جائے گی، تیری موت زندگی بن جائے گی۔ اور میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ، اگر موت کے دردناک عالم میں آپ کے چہرے کی زیارت ہونے والی ہو تو ہم ایسی موت کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ایسی موت کو کلیجے لگانے تیار ہیں۔ وہ موت ہزار زندگیوں سے بہتر ہے جس موت کے پردے میں محبوب کے روئے زیبا کی زیارت ہو۔ ہم نے بڑی دوریوں سے سلام عرض کیا ہے، ہم نے فاصلوں سلام عرض کیا ہے، نہیں دیکھا اور سلام پڑھتے رہے، یادوں کے حوالے سلام پڑھتے رہے ہیں، ذکر کے حوالے سلام پڑھتے رہے، یا نبی سلام علیکہ کہتے رہے، مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام پڑھتے رہے، ہر محفل میں پڑھتے رہے، ہر پل میں پڑھتے رہے۔ ہماری نگاہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، اے موت اگر تیرے پردے میں رسول کا چہرہ دیکھنے والی ہے تو آج تجھے کلیجے سے لگا لے، وہ موت ہزار زندگیوں سے بہتر ہوگی۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے تجھے چہرہ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، روح مفکر اسلام، سنی دعوت اسلام۔ موت کے وقت ساتھ دے رہے ہیں تو سرور کائنات دے رہے ہیں۔ کیا اس اولاد کے لیے تم گناہ کرو گے، حرام کماؤ گے، ناجائز کماؤ گے جو موت کو چھوڑ دینے والی ہے، یا اس رسول کے نقش قدم پہ چلو گے جو موت قبر اور حشر میں ہر مقام پہ ساتھ دینے والے؟ بدل ڈالو اپنا انداز زندگی، بدل ڈالو اپنا طرز حیات۔ غلط روی سے منازل کے بہت بڑھتے ہیں، مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالو۔ آج بدل ڈالو، کل انشاءاللہ نعمتیں ہی میسر آئیں گی، راحتیں ہی میسر آئیں گی۔ اور اگر آج تم نے اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کی تو آنے والے دور کی بھیانک حیثیتوں کا احساس کر لو۔ بڑا لرزہ خیز زمانہ ہوگا اور وہ زندگی دائمی ہوگی، ہمیشہ کی ہوگی۔ یا تو دائمی جنت ملے گی یا دوزخ۔ خدا آپ کو بھی محفوظ رکھے اور ہمیں بھی محفوظ رکھے۔ خدا کرے اس بز میں کوئی ایسا مسلمان نہ ہو جو جہنم میں جانے والا ہو۔ خدا کرے رسول کے صدقے میں اس بز میں آنے والے ہر فرد کو جنت میسر آ جائے، ہر فرد نیک ہو جائے، ہر فرد پاکیزہ ہو جائے۔ لیکن یہ ہونے والا ہے کہ کل ایک دن آئے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کبھی آپ نے سوچا کہ ہم ان کی مقدس اطاعت، ان کی محبت پہ زور کیوں دیتے ہیں؟ آپ ان کی مقدس زندگی دیکھیے، ان کی حیات طیبہ کا جائزہ لیجیے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے حیات طیبہ کا، کوئی سانس ایسی نہیں ہے جو آپ کی فلاح کے لیے اور آپ کے ذکر کے بغیر گزری ہو۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں سر رکھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں،
ایک ہی آیت کریمہ زبان پر جاری ہے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اگر تو میرے امتیوں کو، اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں۔ یہ آیت کریمہ مسلسل رات بھر زبان پہ جاری ہے، اور جب صبح ہوتی ہے، سفید صبح نمودار ہوتا ہے، تو داڑھی تر ہے، سجدہ بھیگی ہوئی ہے۔ اللہ، کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، جن کی پلکیں ہمیشہ آپ کے لیے بھیگ رہی، جو ہمیشہ آپ کے لیے روتے رہے، جو ہمیشہ آپ کے لیے بے قرار رہے۔ اور آیت کریمہ جو منتخب فرمائی ہے، اس میں سوز پناہ اور درد دلوں کو بھر دیا گیا ہے۔ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ اللہ، اگر تو عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے۔ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، آپ کے بیٹے نے کوئی غلطی کی، آپ نے ہاتھ اٹھائے مارنے کے لیے، میں نے ہاتھ روک لیا، معاف کر دی، آپ ہی کا بیٹا ہے۔ جیسے ہی احساس ہوا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ رک جائے گا، اور باپ کی محبت اسے پناہ دے لے گی۔ اللہ کے رسول فرماز کرتے ہیں، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ، اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، تیری ہی مخلوق ہے، تیری ہی بنائی ہوئی تصویریں ہیں، تو نے انہیں صورت بخشی ہے، تو نے انہیں حیات عطا فرمائی ہے، اپنی تصویروں کو مت بگاڑ میرے مولا، انہیں معاف فرما دے۔ کس قدر درد ہے ان جملوں کے اندر، کتنا سوز بھرا ہوا ہے۔ ایک اور لمحہ ہے آقائے دو جہاں کی زندگی میں، حضور سرور کائنات کی حیات طیبہ میں، آپ سجدے میں ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر ایک جملہ جاری ہے، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، اے میرے رب میری امت میری امت۔ مبتدا ہے مگر خبر نہیں، کہا جا رہا ہے میری امت، کیا مانگ رہے ہیں امت کے بارے میں، کیا کہنا چاہتے ہیں امت کے بارے میں، کوئی تفصیل نہیں۔ حالانکہ دوسری احادیث میں ہے، اللہم اغفر لامتی، اللہم ارحم علی امتی، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت مجھے کو بخش دے، میری امت پہ رحم فرما۔ لیکن یہاں صرف ہی فرمائے اللہم امتی امتی، رو رہے اور فرما رہے اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ جناب جبریل سے فرماتا ہے، جاؤ دیکھو میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں، کیوں غمزدہ ہیں، کیوں سجدہ گاہ کو آنسوں سے تر کر رہے ہیں۔ جناب جبرائیل طائر سدرہ پرواز کرتے ہیں اور قدموں میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، رسول پاک کے الفاظ سنتے واپس جاتے اور کہتے ہیں، اللہ تیرے محبوب اپنی امت کے سلسلے میں بہت پریشان ہے، بے پناہ غمزدہ ہے، امت یاد آ گئی ہے، بار بار امت کا لفظ ان کی زبان کے اوپر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ ہم ان کی امت کو کے سلسلے ان کو راضی کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا پروردگار اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنردیہ ہے، ہم ان کو راضی کریں گے امت کے سلسلے میں۔ جناب جبریل آئے، اللہ کا سلام پیش فرمایا اور کہا کہ رب نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں راضی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار نے سجدے سے اٹھایا، چہرے پر مسرتوں کا عجیب عالم تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں، اذن لا ارضى وواحدا من امتی فی النار، تب تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ اللہ اللہ۔ بہت خوش ہو گئے ہوں گے، ہم سب امتی تو ہیں نا، جنت سے جہنم سے نجات تو مل گئی۔ بلا شبہ اگر ہم نے پروو کر دیا، ہم ڈیزرو کر رہے ہیں کہ ہم امتی ہیں، تو جہنم میں نہیں جائیں گے، بچا لیے جائیں گے، لیکن ہمیں ثابت کرنا ہم امتی ہیں رسول پاک کے۔ امت کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں، گروہ کے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی قائد وقت اپنی جماعت سے بغاوت برداشت نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا کہ جماعت کا کوئی فرد اس کے فیصلے کے خلاف کام کرتا ہوا نظر آئے۔ ہم کیسے امتی ہیں کہ امتی بھی کہتے ہیں اور نماز میں نہیں پڑھتے، امتی بھی کہتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، امتی بھی کرتے ہیں اور گناہ کہتے ہیں، امتی بھی کہتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، امتی بھی کہتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں،
उम्मती भी कहते हैं, और ज़िना की तरफ भी पायल है, उम्मती भी कहते हैं, और दूसरों को सताते भी हैं, उम्मती भी कहते हैं, और हुकूक पर डाके भी डालते हैं, उम्मती भी कहते हैं, और दूसरों को तरक्कियां देते हैं। ऐसा उम्मती उम्मती तो नहीं होगा। आप साबित करें कि आप रसूल पाक की उम्मती हैं, नजात आपकी है, रसूल पाक ने नजात की जमानत ले ली है। मगर उम्मती होना ये आपकी जिम्मेदारी कि आप साबित करें कि उम्मती है रसूल पाक के। बहुत से लोग इस तरह की हदीस पाक सुन के बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारी जमानत हो गई, उसके बाद फिर वो दंतरानियां होती हैं कि कहने लायक नहीं, जहन्नम हमारा क्या बिगाड़ेगी, क्या कर सकती है हमारा। यार बड़े बड़े सहाबा रस जाते थे तसव्वुर आखिरत से, कहां जाते थे, और आप ये दंतरानियां, खुदारा ऐसा मत कीजिए। अल्लाह की खशियत और अल्लाह का खौफ हर वक्त आपकी निगाहों के सामने हो, हर वक्त आपके दिल के अंदर मौजूद हो। अल ईमान बैनल खौफ वर रजा, ईमान उम्मीद और दीन के दरमियान है। यानी अल्लाह से उम्मीद रखिए कि वो माफ कर देगा, मगर डरते रहिए कहीं पकड़ न लिए जाए। ये दोनों कैफियतें होनी चाहिए। आपने सूरह फातिहा पढ़ी होगी, कुरान अजीज इरशाद फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। कुरान पाक में नज़्म और रब्त का बड़ा हसीन मंजर है। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, क्यों? इसी तमाम आलम का पालने वाले हैं। मुस्तजमा है जमी से बात कमालियत, अल्लाह की तारीफ ही है, तो तारीफ भी उसी के लिए होगी। तो रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन क्यों है? क्या वो मजबूर है कि पाले आपको? नहीं, इसी को रहमान और रहीम। कहीं रहमान और रहीम समझते थे, ये मत समझ लो कि रहमान और रहीम है, गुनाह तो माफी कर देगा। खुदा ये, किसी बदबख्त शायर ने कहा है ना, खुदा ये हश्र में पूछेगा पारसाओं से, गुनाह क्यों न किया, क्या खुदा रहीम न था? माज़अल्लाह। अल्लाह की रहमत की उम्मीद और सहारा लेके गुनाह करना, अल्लाह की रहमत की तौहीद करना है। इसलिए साथ कह दिया गया अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, वो रहमान और रहीम भी है, मगर क़यामत और बदले का दिन का मालिक भी है। उसे रहमान समझो, रहीम मानो, उम्मीदें रहमत करो, मगर डरते रहो कहीं पकड़ न लिए जाओ क़यामत के दिन। ये है ईमान की कैफियत, उम्मीद और दीन, अल्लाह की रहमत से उम्मीद और अपने गुनाहों की बुनियाद पे डर। ये दोनों चीजें पूरी जिंदगी में साथ रहनी चाहिए, पूरी हयात में साथ रहनी चाहिए। बड़े बड़े सहाबा इकराम का आलम ये। अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नखलिस्तान से गुजर रहे हैं। आपने देखा कि एक नखलिस्तान का मालिक खजूरों का खूशा लेके आपकी बारगाह में आया। आपने खोशे की शाखें तोड़ के सहाबा में तकसीम की। जनाबे सिद्दीक अकबर ताजा खजूर खाना चाहते थे। क्या आपने फरमाया सिद्दीक इन ताजा खजूरों का हिसाब देना पड़ेगा? तो उनका हाथ कांपा और खजूर गिर गई। कहा या रसूलल्लाह, क्या इसका भी हिसाब देना पड़ेगा? कहा हाँ, हर नेमत का हिसाब देना पड़ेगा। सिद्दीक जो जिंदा रहे तो यार गार बनकर, आराम फरमा रहे तो यार बाजार बनकर के, जिनका ये आलम है कि अफजल बशर बादल अंबिया, तमाम अंबिया के पास सबसे बड़े इंसान जनाब सिद्दीक अकबर है। उनके खौफ का ये आलम है। और हमारी बेखौफी का कि रातें गुनाहों में गुजरती, हमें कोई खौफ नहीं है अल्लाह का, हमें डर का कोई एहसास नहीं है। खुदा ये बेखौफी दूर कर दो, अल्लाह की बारगाह में अपने साबिका गुनाहों से तौबा करो और मुस्तकबिल में कामयाब जिंदगी और कामयाब हयात की तमन्ना अपने परवरदिगार से करो। उम्मीद रखो कि अल्लाह माफ फरमा देगा। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मगर ये भी सोचो इन्ना अज़ाबी लशदीद, उसका अज़ाब भी बहुत सख्त है, कहीं पकड़ न लिए जाओ, कहीं गिरफ्तार न कर लिए जाओ। मेरे अजीज, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ताजदार दो आलम फरमा रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। ये इतना ही क्यों फरमा रहे हैं? ये जुमला मुकम्मल क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर अल्लाह जिब्राइल को भेजता है, क्या वो नहीं जानता था कि मेरे रसूल क्या कह रहे हैं? क्या उसके इल्म पाक में खलीमो खलीर है, शहीदो बसीर है? अजीब, वो तो अल्लाह है, अपने इल्म जाती से सब कुछ जानता है। ये तो रसूलुल्लाह है जो इल्म अताई से सब कुछ जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये कहना कि वो नहीं जानता, इसलिए जिब्रील को नहीं जानता था, मगर जिब्रील को भेजा ताकि वो आए और आने के बाद देखें और देखने के बाद जाएं और खुदा से कहे कि तेरा हबीब अपनी उम्मत के बारे में बहुत मुस्तरीब है, ताकि ये रिवायत बन जाए और रसूल पाक के हर उम्मती तक ये पहुंच जाए कि जब वो हमारे लिए रात भर रोते रहे हैं तो खुद हमें अपने गुनाहों के लिए क्यों ना रोना चाहिए।
ان کے احسانات کو یاد کیا جائے. پھر یہ جملہ اے اللہ میری امت, میں اسے سمجھاؤں تھوڑا سا, پورا جملہ کیوں نہیں فرمایا؟ دیکھیے ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو دیکھ رہی کہ بیمار ہے, وہ بخار ہے, سردی ہے, دودھ نہیں پیتا ہے, روتا ہے, درد ہے کہیں, تو ڈاکٹر